افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّت طَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب صبح کو آپ نکلے اپنے گھر سے، مومنین کو لڑائی کے ٹھکانوں پر جمانے کے لیے، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے، جب ارادہ کیا دو فریقوں نے تم میں سے کہ وہ ہمت ہار دیں، اور اللہ ان کا مددگار تھا، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں اہل ایمان، اور اللہ بدر کی لڑائی میں تمہاری مدد کر چکا اور تم کمزور تھے، سو تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ آیت مبارکہ میں غزوہ احد کا بیان ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو لڑائی کے ٹھکانوں پر جمانے کے لیے اپنے گھر سے باہر تشریف لے آئے تھے، اور غزوہ احد مسلمانوں کا یہ دوسرا غزوہ تھا، اور اس سے پہلے بدر گزر چکا تھا۔ واقعہ بدر کو گزرے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ اس غزوہ احد میں کفار کی تعداد 3000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ شروع میں مسلمان 1000 کی تعداد میں تھے۔ عبداللہ بن ابی اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا، تو بعد میں 700 رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غزوہ میں 50 تیر اندازوں کو احد پہاڑ کی گھاٹی میں مقرر فرمایا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ وہ اس جگہ سے اس وقت تک نہ ہٹیں جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان کو نہ مل جائے۔ مذکورہ آیات میں اسی غزوہ احد کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ عبداللہ بن جبیر ان تیر اندازوں کے افسر مقرر ہوئے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مقرر فرمایا تھا۔ تو اہل ایمان کے لیے بڑی اس میں حکمت بیان فرمائی گئی کہ قرآن مجید کے جو واقعات ہیں ان کا اسلوب اور ان کی ترتیب واقعے کے طور پر، قصے کے طور پر نہیں ہوتی، بلکہ واقعے کے اندر جو ایسی جزیات ہوتی ہیں جن کا تعلق درس کے ساتھ، عبرت کے ساتھ، سبق اور نصیحت کے ساتھ نہ ہو، ان جزیات کو قرآن مجید کے واقعات میں ذکر نہیں کیا جاتا، اور انہی جزیات کو لایا جاتا ہے جن کے اندر عبرت، سبق، نصیحت اور رہنمائی موجود ہو۔ تو قرآن مجید کے واقعات کو اسی تناظر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھا جائے اور ان کو واقعے کے طور پر نہ لیا جائے، اور یہ ترتیب اور اسلوب قرآن مجید کے تمام واقعات کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو ان کی جگہوں پر مناسب مقامات پر تعینات فرما رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ سمیع علیم، اللہ دیکھ بھی رہا تھا اور سن بھی رہا تھا، سننے والا، جاننے والا ہے
کہ دلوں کے اندر کیا بات تھی۔ عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا، اس وجہ سے کہ اس کے مشورے کو اہمیت نہیں دی گئی، اس کا مشورہ مانا نہیں گیا۔ اگلی آیت میں فرمایا اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، تم میں سے دو جماعتیں ایسی تھیں کہ وہ چاہ رہی تھیں کہ وہ ہمت ہار دیں، حالانکہ اللہ ان دونوں جماعتوں کا اور پورے مومنین کے لشکر کا دوست تھا، ولی تھا، مددگار تھا، نصرت کرنے والا تھا۔ یہ دو جماعتیں کون سی تھیں؟ فرمایا قبیلہ اوس کے بنی حارثہ اور قبیلہ خزرج کے بنی سلمہ تھے۔ ان کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ عبداللہ بن ابی کی مثال دیکھ کر اپنے اندر انہوں نے کمزوری اور کم ہمتی محسوس کی اور وسوسہ ان کے دل کے اندر آیا، لیکن اللہ رب العزت کے فضل نے ان کی دستگیری فرمائی اور فرما دیا کہ یہ ان کا سوچنا اور وسوسہ ایمان کی کمزوری پر نہیں تھا بلکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے تھا۔ اس لیے اگلی آیت کے حصے میں فرما دیا گیا کہ مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہے، جس طرح کہ بدر کے اندر ہوئی تھی، آگے مثال بتا دی گئی۔ اور واضح فرما دیا گیا کہ کثرت تعداد، ساز و سامان کو مسلمانوں کو اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بقدر استطاعت ساز و سامان کو، تعداد کو جمع کر لینے کے بعد بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ یہ کس طرح ہوگا؟ یہ توکل سے ہوگا۔ جب توکل اور بھروسہ اللہ پر کیا جائے گا تو پھر ان چیزوں پر، اسباب پر نظر نہیں رہے گی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ غزوے کی طرف ذہن کو منتقل فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی تمہیں کامیابی اور نصرت سے سرفراز فرمایا تھا، اور اس وقت کو یاد کرو، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر کے واقعے کو یاد کرو کہ جب تم اس وقت بہت تھوڑے تھے، یعنی 313 تھے اور وہ سب بے سر و سامان تھے، تو اللہ رب العزت نے تمہاری مدد اور نصرت وہاں پر کی تھی۔ اور اذلہ کے اندر فرمایا گیا کہ تعداد بھی قلیل تھی اور سامان بھی کم تھا، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے تمہاری مدد و نصرت فرمائی، لہٰذا اب بھی تقوی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تقوی کی عادت تمہیں اللہ کا شکر گزار بندہ بنا دے گی، اور صرف یہ اس موقع کے لیے نہیں ہے بلکہ تقوی زندگی کے تمام کاموں میں محیط ہے، اور تمام کاموں میں، تمام معاملات میں اس تقوی کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔